دھوکے باز ہے وہ آدمی جو محرم کے مہینے میں فجر چھوڑ کے کہنا چاہتا ہے کہ ہم وہی کہتے جو دشمنوں نے حسین کو کہا تھا تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت۔ یہ بیچارے جماعت والے، یہ مولانا، یہ علماء، یہ خانقاہ والے، یہ مدرسے والے آپ کے پاس آتے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کہتے مولانا مولوی تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ تو پڑھ لے، تو حسینی ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم کیا کہوں، کس منہ سے کہوں میرے دوستوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جتنے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، میں قسم کھا کر کہتا اس سے بڑھ کر محرم کے مہینے میں حسین کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چاہے تو 1000 مرتبہ ماتم کر لے، چاہے 2000 تعزیے نکال لے، چاہے نعرہ لگا لے، لیکن تیرے سے بڑھ کر حسین کا دشمن کوئی نہیں ہوگا۔ حسین کا دشمن ہے جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے، اور حسین سے محبت کرتا ہے جو فرض نماز کو پڑھتا ہے۔ ہاں بھائی، اس میں نعرہ بالکل صحیح ہے۔ ابھی السلام علیکم، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قاری صاحب کا بیان، سنا گا تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ سناٹا چھانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، ابھی تو میدان کربلا، ابھی تو مقصد پر آنا۔ بھائی آؤں گے نا مقصد پر انشاءاللہ۔ کیا کپڑا پہنیں گے، غم غم ماتم ماتم۔ ارے میرے دوستو، جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا۔ صحیح میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم آپ بھی فیصلہ کرو، جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ ماتم تو مردوں پر کیا جاتا ہے۔ ارے ماتم مردوں پر کیا جاتا ہے، تعزیہ مردوں پر نکالا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین مردہ ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور زندوں پر ماتم نہیں ہوا کرتا۔ میرے پیارے دوستو، یہ محرم کا جو مہینہ ہے، سب کہہ دو بہت مبارک مہینہ ہے۔ بھائی کہو محرم کا مہینہ بہت مبارک مہینہ۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں کی نظر نہیں، قرآن کریم میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عجیب بات فرمائی۔ قرآن کریم میں کون سا پارہ نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو 12 مہینے ہیں نا، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر، یہ جتنے 12 مہینے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 12 مہینے کب شروع ہوئے؟ بھائی یہ کس نے شروع کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پارہ نمبر 10 میں کہ جس وقت میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے یہ 12 مہینے بھی طے کیے، اور اللہ فرماتے اسی وقت میں نے محرم کو عزت والا مہینہ بنا دیا۔ اس سے لوگ اگر یہ کہے کہ محرم کا مہینہ عزت والا بنا حضرت آدم کی وجہ سے، نہ۔ اگر محرم کا مہینہ مکرم بنا حضرت حسین کی وجہ سے، نہ۔ اگر محرم کا مہینہ قابل احترام ہوا حضرت علی کی وجہ سے، نہ۔ اللہ فرماتے 10ویں پارے میں جب میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جب زمینوں کو پیدا کیا، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو تقسیم کیا، اور اسی وقت میں نے محرم کے مہینے کو عزت والا مہینہ بنا دیا تھا۔ کون سے پارے میں؟ میں آپ کو آیت کریمہ پڑھ کر بتاتا ہوں تاکہ علماء کرام تو جانتے ہی ماشاءاللہ آپ لوگ کو بھی پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کا مہینہ کب محترم بنایا۔ اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 10، اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، کتنے پیارے انداز میں اللہ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ فرماتے میں نے 12 مہینے طے کیے۔ کہو اللہ فرماتے میں نے کتنے مہینے؟ فی کتاب اللہ۔ اللہ فرماتے یہ 12 مہینے میں نے اپنی کتاب میں طے کیے۔ یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین فرماتے جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینے پیدا کیے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ فرماتے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے احترام والا بنایا، اس میں میں نے محرم کو بھی قدر والا بنایا۔ میرے دوستو، محرم کا مہینہ کہو خوشی کا مہینہ، ساتھ میں کہو محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ، عزت والا مہینہ، شرافت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، مناقبت والا مہینہ، اور اللہ جس کو عزت والا بنائے اس مہینے کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اب میرے دوستو آ جاؤ کہ محرم کا مہینہ کتنا پیارا ہے، تو اللہ نے کہا۔ اب ہمارے نبی سے پوچھو آپ کیا فرماتے محرم کے بارے میں؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ محرم کے بارے میں آپ کیا فرماتے۔ روایت سننا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا الشہر المحرم، من اکرم المحرم اکرمہ اللہ بالجنہ ونجاہ من النار۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، محرم
محرم کے مہینے کی عزت کرو. جو محرم کے مہینے کی قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. میرے پیارے دوستو, محرم کے مہینے کی قدر کون کون تیار ہے محرم مہینے کی قدر کریں؟ سب کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے, لیکن جب میں بتاؤں گا پھر نہیں اٹھوں. ایسا محرم مہینے کی قدر کریں گے انشاءاللہ, اور جو قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے گا. اب میرے دوستو آپ انگلی پر گنتے جاؤ محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے میرے دوست. اگر میں گناتا جاؤں گا 40 کے اوپر واقعات محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے. کچھ آج, کچھ باقی 24 جنوری کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم سنتے جائیں کہ محرم میں کون کون سا واقعہ پیش آیا اور اس میں کیا ہوا, اور فیصلہ کریں گے کہ خوشی کا مہینہ ہے کہ غم کا مہینہ. اگر غم کا مہینہ ہے, اگر فیصلہ ہو جائے گا غم کا مہینہ, تو میں اور آپ مل کے ماتم کریں گے, اور اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ خوشی کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر خوشی منائیں گے. لیکن محرم کا مہینہ بہت محترم مہینہ, اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو انگلیوں پر گنتے جاؤ. آپ کو معلوم ہوگا ایک اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام, میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا, آپ انگلی پر گنتے جانا. پہلا واقعہ, حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. کہو بے شک. حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام وہ بھی جنت میں تھی. لیکن میرے دوستو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو. اللہ نے حوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو, اور کھاؤ پیو کوئی روک تھام نہیں, اور گھومو پھرو کوئی روکنے والا نہیں, بس ایک درخت کے قریب مت جانا, ایک درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم حوا جنت میں رہو, کھاتے بھی رہو, پیتے بھی رہو, گھومتے بھی رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ایک درخت کے قریب نہ جانا. لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے, حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئی. اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پر. یہ واقعہ تو معلوم ہے. حضرت آدم بھی زمین پر, کہو حضرت آدم بھی زمین پر, حضرت حوا بھی زمین پر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر, حوا بھی زمین پر. میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا, گئے بھی اور دانا کھا بھی, ایک چوک ہو گئی. حضرت آدم زمین پر آ کے روئے, ایک چوک ہو گئی. ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی, کتنے سال ہو گئے اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک غلطی ہوئی, ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئر روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا, 300 سال روتے روتے گزر گئے. کہا اللہ, اے اللہ 300 سال گزر گئے, تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے, تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, اس محمد کا نام لیا, اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا. کون؟ کہہ دو نا محمد ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا, یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا. اب سننا, اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے, میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا, اور ایک دعا دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا, آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے, پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا. اللہ نے ایک دعا دی, کن کو؟ اور کیا کہا تم بھی پڑھنا, اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. وہ دعا سیکھنا ہے, قرآن میں ہے, پارہ نمبر 8. بھائی وہ قرآن میں ہے پارہ نمبر, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا, اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. میرے احمد آباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا, میں نے تجھ کو دعا دی, میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی, تیری توبہ بھی قبول کر لی, اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی, میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا. میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں, اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا ایسے 40-45 واقعہ تھے, اور 40-45 واقعہ تو آپ زیادہ مت سمجھنا. ایک حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی. اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی, اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے. میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کہ ان کا حضرت, اور سنو گے نا بھائی, انگلی پر گنتے جاؤ. میرے دوستو ایک اور واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا, حضرت نوح. ارے کہو سنا نہیں سنا, ساتھ میں کہو حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. اب میرے دوستو اللہ کا ایسا لاڈلا نبی, اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ 900. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لیکن سننا میرے دوستو, ایک وقت وہ آیا حضرت نوح کو بہت مارا جاتا تھا. اور میرے پیاروں, میرے لیے بولنا بہت آسان ہے, آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا, جیسے میرے دوستو چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں, یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی. حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا, دونوں طرف سے گھاٹ ماری جاتی تھی. اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے, تو دوسرا آدمی لات مارتا. اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی. 10 مائل. میرے دوستو آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا, پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا, اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا, وہ زور سے لات مارتا تھا. حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی. یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے, یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گھاٹ بندی ہے اس سے کھولو, اور میرے نوح کو اٹھاؤ, ان کے زخم کو صاف کرو, اور ان کو کہو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم پھر دعوت کا کام نہیں کرو گے. میرے دوستو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے دعوت کا کام کیا. میرے دوستو جب 950 سال ہو گئے, حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا. بے آدمی تھکے گا کہ نہیں تھکے, اتنے سال ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا, اب تو انتقام لے لے. اللہ نے کہا اچھا میں انتقام لوں. اللہ نے کہا اے نوح انتظار کرو, اب آسمان سے پانی برسے گا, زمین سے پانی آئے گا, پہاڑوں سے پانی آئے گا, وادیوں سے پانی آئے گا, سمندروں سے پانی آئے گا, دریاؤں سے پانی آئے گا, یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا. جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا, وہ بچے گا, اور جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے وہ ظالم کو میں برباد کر دوں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر تو ہے لیکن اندھیر. اس لیے ہر ظالم کو سوچنا چاہیے جب اوپر والے کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. بھائی ہر ظالم کو سوچنا چاہیے اوپر والے کی جب لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی, اندھیر نہیں ہو سکتا. اب وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی, وہ طوفان آیا, اور یہ عذاب کس کا تھا؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. بھائی کہو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گیا. میرے پیارے دوستو وہ کشتی بھی کیسی پیاری تھی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال. وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی گئی 7 دن اور 7 رات تک. کتنے دن تک؟ 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی دریاؤں میں, سمندروں میں, پانی میں ہچکو لے لیتی گئی اور چلتی گئی, یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا اس کشتی میں حضرت نوح بھی تھے اور نوح کے ماننے والے بھی تھے. وہ کشتی پانی کے طوفان میں مکہ پہنچی
اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا. اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کے بعد میں پھر وہ کشتی 7 دن اور 7 رات ہر طرف کے پانی میں چلتی رہی. خدا ظالموں کو ڈباتا رہا, کشتی کو چلاتا رہا, یہاں تک ایک پہاڑ پر وہ کشتی پہنچی جس کو قرآن کریم نے کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. کہو 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. حضرت نوح بھی بچ گئے, حضرت نوح کے ماننے والے بھی بچ گئے, اور سارے ظالمین برباد ہو گئے. میرے پیارے دوستو, ہمارے آقا نے فرمایا جس مہینے میں نوح کی کشتی کنارے پر لگی وہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو نبوت ملی, اور حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی. ایک اور واقعہ بتا دوں, پھر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر آئیں گے کہ اور بھی سنیں گے واقعہ. میں پوچھنے بول رہے کتنے گھنٹے دینے والے بولے, ابھی کچھ نہیں بولیں گے, معلوم ہے کچھ نہ کچھ ابھی ادھر ادھر کی سنائے گا. مطلب کفارہ پوری رات کا ہے, بیوی برداشت کرے کیا؟ وہ بھی آئی ہوئی ہے تب تو ٹھیک ہے, نہیں آئی ہوئی تو کہتے ہیں نا, ایک بیوی نے ایک مرتبہ شوہر کو کہا کسی پہ پیچھ ہو تو لے لو ورنہ واپس کر دینا, ہم لوگ کو سب قبول کر لیں. بولی ابھی ماشاءاللہ ایسا زبردست پٹھان ہے, سب سینے پر قبول کر لیتا. تو ایک بیوی تھی نا, ایک بیوی اپنے شوہر کو کہتی میں تمہاری بہت 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 عزت کرتی ہوں, بہت تمہاری. شوہر نے کہا میں اوپر کرسی پر بیٹھوں, تو کہاں بیٹھے؟ میں یہاں زمین پہ بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا کہ میں اگر پلنگ پر بیٹھوں تو کہا کہ میں زمین پہ بیٹھوں. کہا میں کرسی پر بیٹھوں تو بیوی نے کہا میں زمین پر بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا اچھا میں زمین پر بیٹھ جاؤں تو کہاں بیٹھے؟ تو کہا میں تو پھر کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھ جاؤں. تو بیوی اتنا احترام کرتی, کہا تو اگر زمین پر بیٹھے تو میں کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا اگر میں کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھوں تو کہاں بیٹھے؟ کہا پھر بیٹھوں نے تیرے اوپر مٹی ڈال دوں. احمدآبادی توا کھائی ہوئی عورت ہوگی. کتنے واقع ہو گئے, سب سن رہے ہو نا بھائی؟ ساتھ میں کہو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی تو کون سے مہینے میں؟ میرے پیارے دوستو, ایک اللہ کے نبی جن کا نام ہے حضرت یونس. کہو کیا نام ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. یہ سمندر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشتی سے نکالا اور اللہ نے ان کو سمندر میں رکھا, اور ایک مچھلی نے ان کو پیٹ میں نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام قرآن میں لکھا, بھائی میرے گھر کی بات نہیں, 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں تھے, اللہ نے کشتی سے باہر نکالا, سمندر میں رکھا, اور پھر سمندر میں ایک مچھلی آئی اور اس مچھلی نے حضرت یونس کو پیٹ میں رکھا, اور 40 دن اور 40 رات حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے. میرے دوستو بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں کیسا عجیب عجیب لگتا ہوگا, اس لیے کہ اندر بھی سناٹا, باہر بھی سمندر کا سناٹا, اور میرے دوستو باہر ریگستان کا سناٹا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے, 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے. میرے دوستو حضرت یونس علیہ السلام جب 40 دن گزر گئے, 40 راتیں گزر گئی, کہا اللہ اے اللہ یہ مچھلی کے پیٹ میں مجھے عجیب عجیب لگتا. اللہ نے کہا اے یونس ایک دعا دیتا ہوں, وہ پڑھ لے, مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی نکالوں گا, تیری توبہ بھی قبول کروں گا, اور تجھے اپنا نبی بنا لوں گا. ایک دعا دیتا ہوں, وہ دعا پڑھ لے. حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی, اتنی پیاری دعا. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی, مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے. اللہ نے کہا کنارے پر آ جا, کنارے پر آ گئے. اللہ نے کہا دعا کر, دعا کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی. اللہ نے حضرت یونس کو نبی بنایا. اتنی پیاری دعا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اتنی اچھی دعا کہ میں مصیبت سے نکل گیا, میری توبہ قبول ہو گئی, میں نبی بن گیا. اللہ نے کہا اے یونس یہی دعا میں میرے آخری نبی کو بھی دینے والا ہوں, اور ان کے امتیوں کو بھی دینے والا ہوں, اور کہنے والا ہوں کہ جیسے یونس نے پڑھا مصیبت سے نجات مل گئی, اے نبی کا آخری امتی تو بھی پڑھ لے, اللہ تجھ کو بھی مصیبتوں سے نجات عطا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اور وہ دعا کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 17. بھائی پارہ نمبر 17 یاد رہے گی دعا انشاءاللہ. اس سے کہ میرے دوستو حضرت یونس پڑھے تو مچھلی کے پیٹ سے باہر, حضرت یونس پڑھے تو توبہ قبول, حضرت یونس پڑھے تو نبوت مل گئی, اور اللہ نے کہا یونس صرف تو نہیں, میرا آخری نبی کے جتنے امتی وہ یہ دعا پڑھیں گے, میں ان کی مصیبتوں بھی دور کروں گا. میرے دوستو کون سی دعا آپ کو یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. یہ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس یہ دعا پڑھتے گئے, اللہ مچھلی کے پیٹ سے نکالتا گیا, اللہ آپ کی توبہ قبول کرتا گیا, اللہ آپ کو نبوت دیتا گیا. میرے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت یونس کو یہ سارے کمال ملے,
سب بولو نا ساتھ میں, کمال ملے محرم کے مہینے. کتنے واقع ہو گئے؟ 3 ہو گئے بھائی, 2 مت بولو نا. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی محرم میں, حضرت آدم کو نبوت ملی محرم میں, حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی محرم میں, حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلے محرم میں. میرے دوستو ایک اور نبی جن کا ذکر قرآن کریم میں پارہ نمبر 12 میں شروع ہوتا, حضرت یوسف. کون حضرت؟ اور یہ تو بہت سے لوگوں نے تفسیر سنی ہوگی, 12ویں پارے میں سورہ یوسف شروع ہوتی, 13ویں پارے میں ختم ہوتی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ارے کہو نا, وہ تو ڈال کے چلے گئے بھائی. تو سارے بھائی مارے جھلن اور مارے حسد کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے اور سمجھے کہ کنویں میں رہے گا, ختم ہو جائے گا. اللہ نے آسمان پر ایک عجیب فیصلہ کیا. ایک قافلہ آتا ہے, وہ اپنی ڈول کنویں میں ڈالتا ہے, تو ڈول میں پانی نہیں بلکہ ڈول میں کون نکلتے ہیں؟ حضرت یوسف نکلتے. وہ قافلہ والے کہتے قال یا بشرا ھذا غلام. حضرت یوسف کنویں سے نکلے. میرے دوستو ذرا سننا, حضرت یوسف کنویں سے نکل گئے, اس کے بعد منزلوں کی منزلیں طے کرتے گئے. پورے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے جاؤ, عجیب عجیب حالات سے گزرتے گئے. گزرتے اخیر میں اللہ نے حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. میرے پیارے دوستو, ہمارے نبی نے فرمایا حضرت یوسف کنویں سے نکلے, وہ بھی محرم کا مہینہ تھا, اور مصر کے بادشاہ بنے, وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. کنویں سے نکلنے والا مہینہ بھی محرم, خوشی کا مہینہ, اور مصر کا بادشاہ بنے وہ بھی محرم کا مہینہ. اور ان کے ابا حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی, بینائی ملی, اب نابینا ہو گئے تھے, بینائی ملی, وہ بھی محرم کے مہینے میں. بھائیوں کی توبہ قبول ہوئی محرم کے مہینے میں, یعقوب کو بینائی ملی محرم کے مہینے میں, یوسف کنویں سے نکلے محرم کے مہینے میں, مصر کے بادشاہ بنے محرم کے مہینے میں. کتنے واقع ہو گئے؟ میرے دوستو اب باقی بات میں ایک اور واقعہ بتا دوں, دل چاہتا ہے بتا دوں. جیسے کہ جب آپ نے یہ سب سنا کہ محرم کے مہینے میں اتنا سب کچھ ہوا, اور ابھی تو بہت باقی انشاءاللہ 24 جنوری کو انشاءاللہ. ابھی تو صرف اتنا, ایک مرتبہ میرا ساتھ دے دو تاکہ کڑی کو کڑی سے جوڑ دے. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ محرم. ساتھ میں کہتے جاؤ محرم. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو نبوت ملی, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, حضرت یونس کی توبہ قبول ہوئی, حضرت یونس کو نبی بنایا گیا محرم کے مہینے, حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا محرم کا مہینہ, حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا محرم کا مہینہ, حضرت یوسف کے ابا حضرت یعقوب کی بینائی لوٹے گئی محرم کا مہینہ, اور بھائیوں کی توبہ قبول ہو گئی تو محرم کا مہینہ. ایک اور واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا, سب ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. اور ابھی آپ کی ضرورت پڑے گی اس واقعے میں, اس لیے اب جو واقعہ بتاتا ہوں یہ محرم کا سب سے اونچا واقعہ, اس واقعے کا کوئی مقابلہ نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اس واقعے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے, مدینے پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فجر کی نماز ہو گئی, صحابہ ذکر میں مشغول ہو گئے, کچھ صحابہ جانے لگے. ایک صحابی آگے بڑھے جن کا نام ہے حضرت حذیفہ. کیا نام ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور کہا اللہ کے رسول آج تو آپ کے چہرے پر کچھ عجیب نور نظر آتا ہے, کچھ عجیب خوشی نظر آتی ہے, کچھ عجیب چمک اور دمک نظر آتی ہے. حضرت حذیفہ نے فرمایا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ ما یضحکک, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اے میرے نبی کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا, کس چیز نے آپ کے چہرے کے نور کو بڑھا دیا, کس چیز نے آپ کے چہرے میں چمک دمک پیدا کی؟ حضرت حذیفہ فرماتے فجر کے بعد کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ سننا حضرت حذیفہ کی بات بھائی, نعرہ ضرور. حضرت حذیفہ فرماتے فجر کے بعد کا وقت تھا, لیکن اچانک میں نے نبی کے چہرے پر وہ نور, وہ چمک اور دمک کو دیکھا کہ میں اپنی زبان سے بول پڑا میرے نبی فجر کے بعد کا وقت ہے, لیکن آپ کا چہرہ تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. فجر کے بعد کا وقت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کے چہرے پر اتنی چمک. اور میرے دوستو اب سننا, ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ آج تو میں جتنا بھی خوش ہو جاؤں کوئی تعجب کی بات نہیں. کہو سبحان اللہ. نبی فرماتے حذیفہ آج تو میں بہت خوش, بہت خوش, بہت خوش. میرے دوستو ہمارے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خوشی کی وجہ تو کوئی ہوگی, اس لیے آج آپ کے چہرے پر خوشی بہت نظر آتی. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ کون سا مہینہ, یہ مہینہ کون سا؟ حضرت حذیفہ نے کہا محرم. کہا کون سی تاریخ؟
کہا کہ 10ویں عاشورے کا دن. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں آج عاشورے کا دن ہے, 10ویں محرم ہے, محرم کا مہینہ ہے, اور جو رات گئی وہ عاشورے کی رات گئی. حذیفہ تجھے نہیں معلوم اس عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے 3 انعامات دیے. عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے, سب بولو بھائی, بڑے بڑے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان, اگر آپ مجھے بتا دیں عاشورے کی رات میں اللہ نے آپ کو بڑے بڑے کون سے 3 انعامات دیے. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ سب سے پہلا انعام اللہ نے آج کی رات میں فیصلہ میرے معصوم ہونے کا کر دیا. سبحان اللہ کہو بھائی. معصوم سمجھتے ہو؟ معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے چھوٹا گناہ بھی نہ ہو. تو جب نبی سے چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہوگا تو بڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے آقا نے فرمایا اللہ نے آج رات میرے معصوم ہونے کا فیصلہ فرمایا. اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ہمارے نبی نے فرمایا یہ پہلی نعمت اللہ نے مجھ کو دی, اللہ نے مجھ کو معصوم بنایا. دوسری نعمت, حضرت حذیفہ نے پوچھا کون سی نعمت؟ ہمارے نبی نے فرمایا آج رات اللہ نے مجھ کو بتایا کہ اے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا, دعا کرو اللہ قبول فرمائے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی, محرم کے مہینے میں عاشورے کی رات میں اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا. ہمارے نبی نے راتوں رات اللہ کو پوچھا میرے امتی کو جنت دے گا اللہ, تو مجھ کو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تجھے جنت نہیں دوں گا, جنت تو تیرے امتیوں کو دوں گا, تجھے تو میں مقام محمود پر پہنچاؤں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ مقام محمود کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا عرش ہوگا, 7 آسمان ہوں گے, 8 جنتیں ہوگی, سدرۃ المنتہا ہوگا, میرا عرش ہوگا, میری کرسی ہوگی, اسی کے سامنے تیرا مقام محمود ہوگا. تو مجھے دیکھتا رہے گا, میں تجھے دیکھتا رہوں گا. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! محمد کا دامن صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی نعمتیں ہو گئی؟ پہلی نعمت اللہ نے معصوم ہونے کا فیصلہ کیا. نمبر 2 اللہ نے مقام محمود کا فیصلہ کیا. تیسری نعمت میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ عاشورے کی رات اللہ نے پہلی نعمت مجھ کو معصوم ہونے کی دی, دوسری نعمت مقام محمود کی دی, اور تیسری نعمت اللہ نے مجھے کہا, نبی فرماتے اللہ نے مجھے کہا میں قیامت میں جو چاہوں گا وہ کروں گا, لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی, اللہ فرماتے قیامت میں جو چاہوں وہ کروں, لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. میرے دوستو نبی معصوم بنے کون سے مہینے میں؟ محرم. نبی کو مقام محمود کا فیصلہ ملا کون سے مہینے میں؟ نبی کو رسوا نہیں کریں گے قیامت میں کون سے مہینے میں؟ جتنے واقعے ہوئے خوشی بتا رہی یا غم؟ خوشی بتا رہی نا, زور سے بولو نا, خوشی بتا رہی نا. مجھے تو افسوس ہوتا ہے جو لوگ کہتے غم کا مہینہ ہے, کالا کپڑا بھی پہنتے, کالا کپڑا پہنیں گے تو کہیں گے غم کا مہینہ, ہم ماتم کریں گے آئے حسین, میں نہیں تھا, تو ہوتا تو اور بگاڑ دیتا. کالا کپڑا پہنیں گے, غم غم ماتم ماتم. ارے میرے دوستو جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا. صحیح میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, آپ بھی فیصلہ کرو, جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا. اس لیے کہ ماتم تو مردوں پر کیا جاتا ہے. ارے ماتم مردوں پر کیا جاتا ہے, تعزیہ مردوں پر نکالا جاتا ہے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین مردہ ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے, اور زندوں پر ماتم نہیں ہوا کرتا. کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے, اور حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے, اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. ارے ہاتھ اوپر کرو نا, محرم 10ویں محرم میں ہاتھ اوپر کر کے بولو, ساتھ میں بولو نا, ہم حضرت حسین سے محبت کرتے تھے. بولو کرتے کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی ہم حسین سے محبت کرتے. ایک آواز سے کہو حسین کا دامن. یہاں حضرت حسین تھے جن کو اپنے بچے سے بہت محبت تھی, لیکن وہ وقت آتا ہے, جمعہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, جمعہ کے بعد کی بات پھر کر رہا ہوں. جمعہ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا, اور میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب جاؤ میدان میں جاؤ. میرے پیاروں, جس ابا کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا اور واپس
नहीं, नहीं आएगा, मालूम है, क्योंकि जो गए वो वापस नहीं आए और अली अकबर भी वापस नहीं आएंगे। लेकिन आपको मालूम है जब हजरत अली अकबर यानी हजरत हुसैन के बेटे, इतना हम रोए, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो जब अपने घोड़े पर बैठे तो हजरत हुसैन ने फरमाया आजा बेटा मैं तेरी पेशानी चूम लूं। वालेकुम। अब हजरात को ये बयान अच्छा लगा होगा, बयान अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और फिर बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।